بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جان لو کہ جو چیز بھی تم غنیمت میں پاؤ تو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول کا ہے، اور رسول کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر اور اس پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن یعنی جنگ بدر میں نازل کیا، جس دن 2 جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ جب تم وادی کے قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا، اور اگر تم پہلے سے آپس میں جنگ کا ارادہ کر لیتے تو مقررہ وقت کے بارے میں ضرور اختلاف کرتے، لیکن یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہو کر رہنے والا تھا، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے ایمان کے ساتھ زندہ رہنا ہے وہ واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے، اور یقیناً اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یاد کیجئے جب اللہ آپ کو خواب میں ان کافروں کی تعداد کم کر کے دکھا رہا تھا، اور اگر وہ انہیں تعداد میں آپ کو زیادہ دکھاتا تو تم ضرور ہمت ہار جاتے اور تم اس معاملے میں باہم جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب تم جنگ میں آمنے سامنے ہوئے، وہ انہیں تمہاری نگاہوں میں کم کر کے دکھا رہا تھا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہو کر رہنے والا تھا، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہارا کسی گروہ یا لشکر سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور باہم جھگڑا مت کرو، ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا رعب اکھڑ جائے گا، اور صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور دکھاوا کرتے ہوئے نکلے، اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب گھیرنے والا ہے۔ اور جب شیطان ان کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں، پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنی دونوں ایڑیوں پر پلٹ گیا اور کہنے لگا کہ میں تم سے بری ذمہ ہوں، وہ فرشتے میں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو یقیناً اللہ بہت زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ اور کاش آپ اس وقت دیکھیں جب فرشتے ان لوگوں کو فوت کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، وہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلانے والی آگ کے عذاب کا مزہ چکھو، یہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ان کی حالت وہی تھی جیسے آل فرعون اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، اور بے شک اللہ بہت قوت والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کسی بھی نعمت کو ہرگز تبدیل کرنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو، جب تک کہ وہ خود اپنی حالت تبدیل نہ کر لیں، اور بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ان کی حالت وہی تھی جیسے آل فرعون اور ان لوگوں کی تھی جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، اور وہ سبھی ظالم تھے۔ بے شک اللہ کے نزدیک تمام جانداروں میں بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا تو وہ ایمان نہیں لاتے، وہ لوگ جن سے آپ نے عہد لیا پھر وہ ہر مرتبہ اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں، اور وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ پھر اگر جنگ میں آپ ان پر قابو پالیں تو ان کو ایسی سخت سزا دیں کہ ان کے ذریعے سے ان کو بھی تتر بتر کر دیں جو ان کے پیچھے ہیں، شاید کہ وہ بھی نصیحت پکڑیں۔ اور اگر آپ کو کسی قوم کی خیانت یا بدعہدی کا اندیشہ ہو تو آپ ان کے عہد ان کی طرف برابری کی بنیاد پر پھینک دیجئے، بے شک اللہ خیانت اور بدعہدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز گمان نہ کریں کہ وہ سبقت لے گئے ہیں، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کے مقابلے کے لیے قوت فراہم کر کے اور باندھے ہوئے گھوڑوں سے تیاری کر کے رکھو، جن کے ساتھ تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ گے، اور ان کے علاوہ کچھ دوسروں کو بھی جنہیں ابھی تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ کے راستے میں جو چیز بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پوری لوٹا دی جائے گی، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کے لیے جھک جائیے اور اللہ پر توکل کیجیے، بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔
اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے آپ کو تائید کی ہے اور اس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اگر آپ جو زمین میں ہیں وہ سب کچھ خرچ کر ڈالتے تو بھی آپ ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن اللہ ہی نے ان کے مابین الفت ڈالی ہے، بے شک وہ بہت زبردست اور بہت حکمت والا ہے۔ اے نبی، اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور ان مومنوں کو بھی جو آپ کی پیروی کریں۔ اے نبی، مومنوں کو جنگ پر رغبت دلائیے، اگر تم میں سے 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 100 صابر ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا اور اس نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے، تو اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ ان کے 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں 1000 صبر کرنے والے ہوں گے تو اللہ کے اذن سے ان کے 2000 پر غالب آ جائیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون نہ بہا لے۔ تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے، اور اللہ بہت زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے ہی لکھا ہوا نہ ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے ضرور تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ جو غنیمت تم نے حاصل کی اسے حلال اور پاک سمجھ کر کھاؤ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، جو قیدی تمہارے ہاتھوں میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی جان لے گا تو وہ تمہیں اس سے بہتر عطا کرے گا جو تم سے فدیے میں لیا گیا ہے، کا ارادہ کریں گے تو در حقیقت اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا، اور اللہ بہت علم والا اور بہت حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، وہ اور جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور مدد کی، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو جو ایمان لائے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی، وہ ہجرت کر جائیں، اور اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو تم پر مدد کرنا لازم مومن ہے، ان کے لیے کے خلاف نہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان، اور وہ جو اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ دیکھنے والا جہاد کیا تو یہی لوگ تم میں سے ہیں، اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ قریب یعنی حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔